نہ جانے کیا حکمت تھی کہ حضرت مسلم اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لے کے گئے. کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، یہ حکمت ضرور ہے کہ ان بچوں کی شہادت کے ذریعے حسین کے مقصد میں مضبوطی ملنا تھی. حسین کے کام کو مضبوط بنایا حضرت مسلم نے. امام حسین کی تحریک کو اور مضبوط بنایا. اگر حضرت مسلم کے بچے ان کے ساتھ نہ ہوتے اور حسین مولا کے مقصد میں ان کا حصہ نہ ہوتا تو آج چکوال میں 12 ذی الحج چھوٹے بچوں کو رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آتا. مجلس میں چھوٹے بچوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ آئندہ میری قسمت میں آپ کے لیے اس سال اس مجلس میں حاضر ہونا لکھا ہے یا نہیں، لیکن میری گزارش ہوگی کہ آئندہ سال اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ضرور لے کر آئے. یعنی پوری مجلس میں ہر بزرگ کے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہو اور اسے کالے کپڑے پہنوا کر یہ کہہ کر لے کر آئے کہ چلو مسلم کے بچوں کا ماتم ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مجلس میں بیٹھا کریں اپنی آوازوں کو آداب رکھا کریں. اللہ آپ کو کسی کا غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رلانے والوں میں قرار دے. بڑا جگر ہے، بڑا حوصلہ ہے اس گھرانے کا، اس گھرانے کے بچوں کا. بار بار آ کے کہہ رہے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. 11 سال کی عمر ہے نا. تو امام حسین نے آخر میں پوچھ لیا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ تو وہ جواب دیا ہے کہ جو حسین مولا کا سر فخر سے بلند ہو گیا. فرمایا چچا جان احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بہت بڑا پیغام ایک چھوٹے سے بچے کا. 4 سال کے تھے نا امام محمد باقر. امام سجاد کی شہادت ہونے لگی تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹا تم کربلا میں تھے؟ امام باقر نے فرمایا بابا میں کربلا میں تھا. بیٹا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اب امام سجاد کو زہر مل چکا ہے، شہادت قریب ہے. کچھ ہی دیر کے بعد امام اس زمین کو چھوڑ دیں گے کہ ایک مرتبہ امام باقر نے بیان کرنا شروع کیا. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین عباس کا علم لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے. ایک ایک مصائب کا بیان امام باقر بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جملے پہ امام سجاد کی چیخ بلند ہوئی اور وہ جملہ یہ تھا کہ بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتارے. ان شیر دل ماؤں میں ایک ماں جناب زینب جب ان محمد کے کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے نا اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی. اس لیے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں ام لیلا نے آنسو دیکھ لیے تو بیوی کے لیے سہارا کون بنے گا؟ ام فروا نے اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو ان کے لیے سہارا کون بنے گا؟ جناب زینب اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی. مگر میں آپ سے سوال کروں، جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ تھا؟ کوثر برداشت کرتی. آخر جب مدینہ پہنچی 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے. کربلا سے لوٹی ہیں، اپنے گھر میں آئی ہیں، 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو اپنے صحن میں بیٹھ کر اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ سارے محلے میں گریہ بپا تھا. حضرت عبداللہ ابن جعفر برابر میں آگے بیٹھے اور کہا بی بی تم کسی اور کے گھر آئی ہو؟ عبداللہ میں تمہاری زوجہ ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو ان بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن بچوں کی ماں بھی ان کے پاس نہیں ہے، ماموں بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور بابا جو ساتھ لائے تھے وہ بھی گم ہو گئے. مجھے نہیں پتا میری بات منتقل ہو رہی ہے یا نہیں. جب بڑا مجمع کوئی ہوتا ہے نا، ہم بھی چھوٹے تھے جلوس میں جاتے تھے، اگر ہاتھ چھوڑ جاتا تھا ابا سے، بھائی بڑے سے، دادا کا ہاتھ چھوڑ جاتا تھا اور مجمع میں اگر ہمارا بڑا ہم سے چھوڑ جاتا تھا تو ہم اپنے مجمع میں ہی سوچتے تھے کہ کہیں گم تو نہیں ہو گئے. جبکہ یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ بھی ماتمی ہے، وہ بھی عزادار ہے، وہ بھی مولا کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود لگتا تھا جیسے گم ہو گئے ہو. لیکن ان ابراہیم اور محمد کو سلام کیجیے جو کوفے میں گم ہو گئے ہیں، بابا کو مارا جا چکا ہے اور کوئی نہیں ہے جو ہمدردی کرنے والا ہو.
اگر کوئی قریب بھی آ رہا ہے تو کبھی تماچا مارتا ہے، کبھی بالوں سے ہاتھ پکڑ کر سر سے بالوں سے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، کبھی تازیانہ مارتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ میں محترم مجمع سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بہت دور نہیں ہے آپ لاہور سے، سال میں ایک مرتبہ ضرور ان بچوں کی ماں کو سلام کرنے جایا کریں۔ ہم پاکستان والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے، انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں لاہور میں سو رہی ہے۔ 5 سال پہلے حرم امام رضا کی انتظامیہ نے، آستانہ قدس رضویہ نے، تحقیقاتی شعبے نے 2 صفحوں کی رپورٹ لکھی ہے، تصدیق کی ہے کہ لاہور میں جو بی بی پاک دامن ہے یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہے، یہ انہی 2 شہزادوں کی ماں ہے جو کوفے میں گم ہو گئے تھے۔ جی ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے، بڑا سوال ہے۔ میں گزارش کروں گا مجمع سے، جایا کریں، حاجت مانگا کریں جا کر۔ علی کی بیٹی پاکستان میں رہتی ہے، زینب کی بہن پاکستان میں، حسین کی اسیر بہن ہمارے ہی وطن کے اندر ہے۔ جا کر انہیں سلام ضرور کیا کریں، سلام ہو اس بی بی رقیہ پر۔ جب کوفے سے گزری ہے نا تو کوفے کے چوک پہ مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا۔ جب اونٹ قریب سے گزرنے لگا تو ایک ہی آواز دے کر کہا تھا، اے میرے والد تمہارا لاشا تو دیکھ لیا۔ جو رونے آئے ہیں سنیں گے کہ لاشا کیسا تھا۔ جب حضرت مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، لاشا زمین پر پھینک دیا گیا تو کوفے کے شریر بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے تھے اور کہا تھا جتنا ہو سکے اس لاشے کو پتھر مارو۔ وہ زخمی لاشا کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا تو ایک ہی آواز دے کر کہتی، مسلم تمہارا لاشا تو نظر آ گیا، میرے بچوں کا پتہ بتاؤ، میرا محمد کہاں چلا گیا، میرا ابراہیم کہاں چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، 2-3 منزلیں مجھے لینے دیجئے۔ سلام ہو حسین کے سفیر مسلم پر۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے نا تو ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، کھڑا کیا حضرت مسلم کو عبید اللہ کے سامنے، تو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے آواز دے کر کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم نے اس حالت میں بھی امام حسین کو یاد کیا اور آواز دے کر کہا، ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ عبید اللہ نے کہا، میں تمہیں کچھ دیر کے بعد مار دوں گا، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہ میری 3 وصیتیں ہیں، میں نے قرضہ لیا تھا، میری زرہ بیچ کر فلاں کو دے دیا جائے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ اگر اس مجمع میں کوئی باضمیر بیٹھا ہوا ہے تو جا کر حسین کو سلام کرے اور جا کے کہے کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی ہے جو پانی پلائے؟ تو عبید اللہ نے اشارہ کیا، ایک شخص سرائی میں سے کٹورا بھر کے لایا۔ جب حضرت مسلم نے اپنے دہن سے لگایا تو کیونکہ ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، ایک قطرہ خون کا کٹورے میں گرا، وہ کٹورا واپس کرتے فرمایا اور لا دو۔ دوسرا کٹورا آیا، پھر اس میں خون کا قطرہ گرا، پھر تیسرا کٹورا آیا اور تیسرا کٹورا لوٹاتے ہوئے فرمایا، میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ لے گئے دارالامارہ کی چھت پہ، حضرت مسلم کے سر کو قلم کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ مسائل پڑھے کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم نے کوفے سے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین مولا نے اپنی کرسی چھوڑ دی، باہر آئے، اس جانب سے کوفے کی طرف رخ کیا اور آواز دی، علیک السلام یا اخی مسلم۔ کچھ فاصلے پر حضرت عباس کھڑے تھے، قریب آئے، مولا کیا میرا بھائی آ گیا؟ فرمایا، عباس ہمارے بھائی کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے۔ فرمایا، مولا جب وہاں سے سلام یہاں سے جواب جا سکتا ہے تو آپ مجھے بھی کوفہ پہنچا سکتے ہیں، میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ فرمایا، عباس ذرا اس جانب دیکھو۔ فضا میں ایک منظر نظر آیا، کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت سے سر قلم کر کے بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ عباس نے انگڑائی لینا شروع کی، زرہ کھل کر گرنے لگی۔ فرمایا، مولا مجھے کوفہ پہ بھیج دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ فرمایا، ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ
ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، حسین کی دکھیا ماں زہرا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مسلم شہید ہو گئے، مسلم کے دو پیارے پیارے بچے حارث نے گرفتار کر کے نہر کے کنارے لا کے کھڑا کیا، تلوار نکال کے بچوں کو مارنا چاہتا ہے، قربان جائیں اس گھر کے اخلاقیات پر۔ چھوٹے بھائی نے بڑھ کر کہا، ابراہیم نام چھوٹے کا ہے، محمد بڑا بھائی ہے، ابراہیم نے کہا پہلے میرا گلا کاٹو، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ جب وہ ابراہیم کی طرف بڑھا تو ابراہیم کہنے لگے، محمد کہنے لگے پہلے میرا گلا کاٹو، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ پہلے انہیں شہید کر دیا جائے، کہ آخری بات کرو، میں تم دونوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ کہنے لگے آخری بات یہ ہے میں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، محمد کا سر کاٹا، بدن نہر میں پھینک دیا، ابراہیم کا سر کاٹا، بدن نہر میں پھینک دیا، دونوں کے بدن ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کٹے ہوئے سر لا کے جب عبید اللہ کے سامنے رکھے نا اور اس نے رومال ہٹایا تو کھڑا ہو کر کہنے لگا کف القتل خبر، آؤ آؤ، آوازیں دے کر کہنے لگے قریب آؤ، ذرا چہرے تو دیکھو چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا، وہ باپ کی نگاہوں میں کتنا پیارا ہوگا۔ کہنے لگا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ انہیں قتل کر دے، وہ ننھے ننھے سر تھے، میں کہوں گا اے آنو محمد، تمہارے بھائی کوفے میں مارے گئے، تم کربلا میں مارے گئے، اے قاسم تم کربلا میں مارے گئے، سلام ہو حسین ابن علی پر، ننھے ننھے سروں کا وارث حسین۔